السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قل هل من شرکائکم سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، جو پہلی بار پیدا کرے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اسے لوٹائے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ یبدأ الخلق، پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے لوٹائے گا۔ فأنا تؤفکون، پس کدھر تم پلٹے جاتے ہو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں، هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے، من یہدی، جو راہ بتائے، الی الحق، حق کی طرف۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ یہدی، اللہ راہ بتاتا ہے، للحق، صحیح۔ افا من یہدی، پس کیا جو راہ بتاتا ہے، الی الحق، حق کی طرف، احق کو، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، یہ کہ پیروی کی جائے، ام لا یہدی، یہ جو وہ راہ نہیں پاتا، الا، مگر، ان یہدا، یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے۔ فما لکم، سو تمہیں کیا ہوا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، وما یتبع، اور پیروی نہیں کرتے، اکثرہم، ان کے اکثر، الا ظنا، مگر گمان کی۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام دیتا، من الحق، حق سے، شیئا، کچھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم بما یفعلون، وہ خوب جانتا ہے، یہ جاننے والا ہے، بما کانوا، وہ جو، یفعلون، وہ کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے پوچھیں، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے معبودوں میں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کوئی ایسی قدرت رکھتا ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہو، پھر وہی مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے؟ تو ظاہر ہے اس کے جواب میں مشرکین اپنا کوئی معبود نہیں بتلا سکتے۔ جب شرم کے مارے اس سوال کا وہ جواب نہ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ ہی ابتداءً پیدا کرتا ہے، اور یہی دلیل ہے کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، کیونکہ دوبارہ پیدا کرنا ابتداءً پہلی دفعہ پیدا کرنے کے کچھ مشکل نہیں۔ پھر ان کو تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے کہ تم اپنے قادر معبود کو چھوڑ کر عاجز معبودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ عقل صحیح اگر انسان استعمال کرے تو وہ یہ جواب دیتی ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ قابل اتباع ہے، نہ کہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ استدلال اور دلائل کی شکل میں اللہ رب العزت کی توحید کو ثابت کر دیا گیا اور شرک کا خاتمہ کر دیا گیا، اور ایسے دلائل قائم فرمائے کہ جن کے جواب سے مشرکین عاجز تھے، لیکن بس وہ ہٹ دھرم بن کر اپنے غلط دین پر قائم رہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ وہ بنا لے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، تصدیق ہے اس کی جو، بین یدیہ، اس سے پہلے، و تفصیل الکتابی، اور تفصیل کتاب کی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب سے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، ام یقولون افتراہ، کہ وہ اسے بنا لایا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، فاتو، پس لے آؤ تم، بصورتن، ایک ہی صورت، مثل ہی، اس جیسی، ودعو، تم بلاؤ، من استطعتم، جس کو بلا سکو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا، وہ جو نہیں پایا، بعلمہ، اس کے علم پر، ولما، اور ابھی نہیں، یاتہم، ان کے پاس آئی،
तावीलुहु उसकी हकीकत, कज़ालिक इसी तरह, कज़्ज़बल्लज़ीन झुटलाया वो लोग जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले, फ़न्ज़ुर पस आप देखें, कैफ़ काना कैसा हुआ, आक़िबतुज़ ज़ालिमीन ज़ालिमों का इंजाम। वमिनहुम और उनमें से, मन युमिनु बिही जो ईमान नहीं लाएंगे इस पर, व रब्बुका और तेरा रब, वमिनहुम मन युमिनु यहाँ से दोबारा देख लें, और जो ईमान लाएंगे इस पर, वमिनहुम मन ला युमिनु बिही और उनमें से जो ईमान नहीं लाएंगे इस पर, व रब्बुका और तेरा रब आलम खूब जानता है बिलमुफ़सिदीन फ़साद करने वालों को। अज़ीज़ तलबा, दुनिया में यही एक किताब कुरान मजीद सही रास्ता बतलाने वाली है और वहम और गुमान के मुकाबले में सच्चे हक़ाइक़ पेश करने वाली है। कुरान पाक की सदाकत के यहाँ 4 दलाइल बयान किए जा रहे हैं। पहली दलील कि आप सल्लम मक्का में पैदा हुए, यहीं परवरिश पाई, 40 साल तक आप लोगों के दरमियान रहे, वो सादिक और अमीन के अलकाब से पुकारे जाते थे। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चल जाता कि साबिक़ा किताबों में क्या हुक्म है, हालांकि आप सल्लम किसी से पढ़े भी नहीं हैं। दूसरी दलील कि जो अहकाम इसमें मुकर्रर कर दिए गए हैं बंदों के वास्ते, वो अल्लाह के कानून के ऐन मुताबिक हैं। तीसरी दलील के कुरान के अल्फाज की तराकीब और अहकाम की तफसीलें, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के मुतल्लिक़ अक़ीदा, क़ियामत, अज़ाब, सवाब की वजाहत, ये सारी की सारी चीज़ों को कुरान ने साबित कर दिया है। ये तमाम उमूर बता रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है। उसके बाद कुफ़ार की हालत बतलाई गई है कि इन्होंने बिला सोचे समझे तकज़ीब कर दी, और फिर जब इन्होंने ये बात की कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घड़ के लाते हैं, तो कुरान उनको खोल कर कहने लगा, वजाहत के साथ अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हुआ, अगर वो घड़ के लाते हैं तो तुम अल्लाह के सिवा जिस ताकत को लेना चाहो अपने साथ मिला लो, और इस जैसी एक सूरत सिर्फ बना कर लाओ, ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह इन मुफ़सिदों को खूब जानता है, ये लाजवाब हुए, इनके पास कुछ भी नहीं था, और इनको इनकी जो ये गलत हरकत करते हैं इनकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए और हमें दीन का सही इल्म अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।